بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے پریس کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایف اے کمپلسری انگلش جو انٹرمیڈیٹ لیول کی ہے، اس کا جو کورس کوڈ ہے 386 پارٹ 1 وہ پڑھیں گے۔ اس سلسلے کا آج میرا 8واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے 7 لیکچر میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر ابھی تک وہ نہیں دیکھے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ایکسپریسنگ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ۔ سب سے پہلے ہم ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں مختصر میں اس کی تعریف آپ کو بتاؤں گا۔ جب ہم دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم دوسروں کی کچھ باتوں سے یا نظریات سے پسند اور ناپسند کی وجہ سے یا تو متفق ہوتے ہیں یا نامتفق ہوتے ہیں، یا ہمیں وہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، جو چیزیں ہم کو وہ بتاتا ہے، بعض چیزیں ہماری پسند کی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہم ایزیلی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، یا متفق ہوتے ہیں تو لائک کرتے ہیں اس کو۔ اگر وہ چیزیں، وہ نظریات ہم ان سے متفق نہیں ہیں، وہ ہمیں پسند نہیں ہیں، تو ہم اس کو ڈس لائک کریں گے یا ڈس ایگریمنٹ کریں گے۔ تو انگلش میں دوسروں سے متفق ہونے کے لیے ایگریمنٹ اور نہ متفق ہونے کے لیے ڈس ایگریمنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، یا ان الفاظ کو ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے انگریزی میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو یہ ہیں: او یس، ویری ٹرو، دیٹس واٹ آئی واز تھنکنگ، ایگزیکٹلی، دا رائٹ انڈیڈ، ETC۔ یہ الفاظ ہیں جو جس سے آپ متفق ہوں گے تو اس کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کریں گے۔ یہ الفاظ آپ اپنی نوٹ بک پر لکھ لیجئے یا اپنی ٹیکسٹ بک پر جا کر ان کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ یہ امتحانی نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں، کیونکہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ایگریمنٹ یا ڈس ایگریمنٹ کے الفاظ ہیں ان کو لکھیے، یا ایک ٹیبل بنا کر آپ کو کہا جائے گا کہ ان میں سے پک کیجئے ایگریمنٹ کے الفاظ کو اور ڈس ایگریمنٹ کے الفاظ کو۔ اور ساتھ ہی ہے نیچے اس کی کچھ ایگزامپل دی ہوئی ہیں۔ ٹریول بائی کار، تو ایک کہتا ہے وی مسٹ ٹریول بائی کار ٹوڈے، تو دوسرا جب اس کے ساتھ ایگریمنٹ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے جو بی والا ہے، او یا وی مسٹ۔ پھر اسی طرح یس یا نو کی صورت میں آپ نے جو جواب پوچھے گئے ہیں وہ اس کے نیچے ہیں۔ شفٹ ٹو سم ادر ہاؤس، آپ یس کہہ سکتے ہیں یا نو کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کے مائنڈ پر۔ آپ اگر متفق ہیں تو یس کہیں، متفق کہیں نہیں ہیں تو نو کہیں۔ اسٹڈی ہارڈ، اگر آپ کو پسند ہے تو یس، پسند نہیں ہے تو نو۔ ٹیک رین کوٹ ود اس، ہمیں اپنے ساتھ جو بارش میں پہننے والا کوٹ ہوتا ہے وہ لے جانا چاہیے، اس کے لیے آپ ایگری میں ہیں تو یس کیجئے، نہیں ہیں تو ڈس ایگری ہیں تو نو کیجئے۔ وی ڈونٹ ڈرائیو فاسٹ، اس کے بارے میں وہ یہ ہے۔ رائٹ ود ریڈنگ، اگر آپ کو لکھنا سرخ روشنائی سے یا سرخ پنسل کے ساتھ لکھنا پسند ہے تو آپ اس کے ساتھ ایگری بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں پسند ہے تو ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے، آپ یس کہیں یا نو کہیں۔ یہ بھی امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے، یہ بھی آپ کے امتحان میں آ سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے جی ایک ڈائیلاگ ہے، اور اس ڈائیلاگ کے نیچے انہوں نے کچھ اسی سے الفاظ چن کر دیے ہوئے ہیں، اس کو بھی آپ یس اور نو کی صورت میں جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ اپنی کورس کوڈ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے پیج نمبر 191 پر جا کر اس کو ریڈ کر لیجئے اور وہاں سے دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے۔ پھر ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کے حساب سے کچھ انہوں نے سوال نامہ دیا ہوا ہے۔ آنسر دا فلوئنگ کویسچن آئدر ایگری یا ڈس ایگری، تو آپ اگر ایگری ہیں تو اس کے سامنے جو جواب لکھنا ہے یس آئی ایگری، اگر نہیں ہے تو نو آئی ڈونٹ ایگری، تو اس طریقے سے آپ اس کے سامنے لکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے دس ایئر ایگزام پیپر واز ویری ایزی، ڈونٹ یو تھنک سو،
وہ پوچھ رہا ہے کہ اس سال جو سالانہ امتحان ہوئے ہیں بہت ایزی تھے، کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اگر آپ کو بھی ایزی لگتے ہیں تو آپ کہیں گے یس آئی ایگری، نہیں ہے تو آپ کہیں گے نو آئی ڈس ایگری ود یو، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ ڈونٹ یو تھنک دا ہاؤس آر ویری ایکسپینسو دیز ڈے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ یہ نہیں آپ کے خیال میں کہ آج کل جو گھر ہیں وہ بہت مہنگے ملتے ہیں؟ تو آپ ایگری ڈس ایگری اپنے پسند ناپسند شو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مزید 3 4 5 یہ اسی طریقے سے ہیں، 2 میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں، آپ کی کنسیپٹ جو ہے وہ مائنڈ کلیئرفیکیشن میں نے دے دی ہے، تو آپ اس حساب سے اس کے باقی 3 خود کر لیجئے، ایگری یا ڈس ایگری، سو ایزی ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے اینٹیسپیشن۔ اینٹیسپیشن کا سے مراد ہے اندازہ لگانا۔ سب سے پہلے ہم مختصراً اس کی تعریف دیکھیں گے کہ اندازہ لگانا ہوتا کیا ہے، یعنی اینٹیسپیشن کسے کہتے ہیں۔ اینٹیسپیشن کا مطلب ہے اندازہ لگانا، کسی بھی چیز یا پیراگراف کے متعلق اندازہ لگانا، کسی کتاب کے عنوان کو دیکھ کر اندازہ لگانا یہ کتاب کس بارے میں ہے۔ آسان الفاظ میں کہ آپ اندازہ جو لگائیں گے کسی چیز کے بارے میں یا پیراگراف کے بارے میں یا کسی کتاب کے بارے میں، یہاں ہم ایک کتاب لے لیتے ہیں، اسی آپ اپنی جو کورس کوڈ کی جو ٹیکسٹ بک ہے 386، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کس بارے میں ہوگی۔ آپ جب اسے دیکھتے ہیں شروع میں، اب اس کے عنوان فہرست پڑھتے ہیں یا اس کی ٹائٹل پڑھتے ہیں، تو آپ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایف اے کی کتاب ہے، پارٹ 1 ہے، اور یہ انگلش کی کتاب ہے جو ایف اے کے سلیبس میں شامل ہے، اور یہ لازمی بک ہے، اس میں یہ عنوانات شامل ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کتاب کے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو آپ یہ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ نے جو چیزیں اہم ہیں وہ یہ ہیں، یہ 4 مین چیزیں ہیں جو آپ اس کے لیے دیکھیں گے۔ دا ٹائٹل، اس کا عنوان، دا بلرب، پھر اس کے بعد دا پبلشر کمنٹس، پھر ہیڈنگ اینڈ ٹائٹل۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر آپ اینٹیسپیشن کر سکتے ہیں، کسی بھی کتاب کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بھی امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے، آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے اپنی بک پر جا کر، کیونکہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اینٹیسپیشن کے لیے جو مین ایلیمنٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں: دا ٹائٹل، دا بلرب، دا پبلشر کمنٹس، دا ہیڈنگ اینڈ ٹائٹل۔ آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتاب یا رسالہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کا عنوان دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں کس قسم کا مواد شامل ہوگا۔ مثلاً آپ کی کتاب کا نام انگلش گرامر ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب میں انگلش گرامر کے بارے میں لکھا گیا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب انگلش گرامر کی ہے، تو آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یوں یہ ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے کتاب کی پورا جو پریڈکشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے یا اس کے اینٹیسپیشن کرتے ہوئے کہ یہ کتاب ہمارے لیے آیا مفید ہے یا مفید نہیں ہے، ہم اس سے کس طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اینٹیسپیشن۔ اب اینٹیسپیشن میں مزید کچھ چیزیں دی گئی ہیں، ٹاپک ہے، پھر ہے ٹائٹل آف دا بک۔ اب ٹاپک ہے ایڈورب اینڈ ایڈجیکٹیو، تو جو کتاب کا ٹائٹل ہوگا پروننسیشن اسکل، ٹھیک ہے، پھر ہوگا ورائٹی آف پروننسیشن، تو اس کا جو ٹائٹل ہوگا رائٹنگ انگلش لینگویج ٹیسٹ۔ تو یہ اس طریقے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہے ہیئر آر سم ٹائٹل آف دا بک، یہ کچھ کتابوں کے ٹائٹل دیے گئے ہیں، تو ان ٹائٹلوں کو آپ دیکھ کر بھی ان کتابوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے۔ جیسے انٹرسٹنگ ڈیٹیل آف ٹریول ہے، رومانٹک ورسز آف 28th سینچری ہے، دا کاؤنٹ آف ماؤنٹ کرسٹو ہے، دا پرل ہے، لکی گرے ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کتابوں کا جائزہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اس کے نیچے ہے اے پرائمری اسکول بوائے، اے کالج اسٹوڈنٹ، اے ہاؤس وائف، این آرٹسٹ، اے پولیٹیشین، یہ لکھا ہوا ہے بلو دا گیون ٹائٹل آف فیو بکس کین یو اینٹیسپیشن وتھ بک وڈ بی سوٹیبل فار یو۔ آپ یہ 5 کتابیں ہیں، ان کا جو ٹائٹل دیا گیا ہے، آپ اپنی ان میں سے پسند کی جو کتاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، مثلا آپ کی پسند ہے کالج اسٹوڈنٹ جو لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں، تو آپ اس میں سے اسے پک کریں گے۔ ایک خانداری کرنے والی لیڈی ہے تو وہ کہے گی ہاؤس وائف، پھر کوئی کسی کو آرٹسٹ پسند ہے تو وہ این آرٹسٹ کو پسند کرے گا، کسی کو اگر سیاستدان پسند ہے تو وہ پولیٹیشین کو پسند کرے گا۔ یوں آپ اس سے
کتابوں کو چوز کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح 20 ٹرپ آف انکریز رائٹنگ سکلز، 20 جو ٹپس ہیں وہ اپنی جو انگلش رائٹنگ اسکل کو کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، اس طریقے کی بک آپ اسے سرچ کریں گے۔ پھر پولیٹکس ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، آپ اس طریقے سے اپنی کتابوں کو چوز کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے وتھ فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ، اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔